بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظالم ظلم کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بے شمار لوگوں کو قتل کر کے قاتل یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میں اقتدار میں ہوں، میں طاقت میں ہوں، تو میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں غریبوں پر ظلم کروں، نہتوں پر گولیاں برساؤں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میرے پاس پاور ہے۔ اور وہ اسی پاور کی وجہ سے اکڑ لے کر پھرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کبھی زوال نہیں آئے گا۔ فرعون بھی یہی سمجھتا تھا کہ مجھے کبھی زوال نہیں آئے گا۔ کئی سو سال حکومت کرنے کے ساتھ فرعون یہ سمجھتا تھا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، حضرت ہارون علیہ السلام ہو، بنی اسرائیل ہوں، ان پہ ظلم کروں گا، مجھے کوئی نہیں پوچھے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعونوں نے غلام بنا کر رکھا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں تو کوئی نہیں پوچھے گا، ہماری طاقت تو ختم نہیں ہوگی۔ جس کو بھی کوئی عہدہ ملتا ہے، کوئی طاقت ملتی ہے، وہ ظالم بن جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے پوچھے گا ہی کوئی نہیں۔ لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے۔ ظالم کی پکڑ جلدی کیوں نہیں ہوتی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ حضور کا ارشاد ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس اقتدار آ جائے، وہ طاقت کے نشے میں غریب پر ظلم کرتے ہیں، نہتوں پر گولیاں برساتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، ان کو ذرا بھی یہ لحاظ نہیں ہوتا کہ سامنے کوئی غریب ہے، کوئی مظلوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، خود ہی اللہ مہلت دیتا ہے کہ یہ بھاگ لے، کتنا کی بھاگ لے گا، یہ کتنی دور جا سکتا ہے، اپنی طاقت دکھا لے۔ فرعون نے کئی سو سال حکومت کی، کئی فرعونوں نے کی، نمرود نے کی۔ اللہ نے دنیا کو دکھانا ہوتا ہے کہ یہ بھاگ لے، کہاں تک بھاگے گا؟ آخر پھر ایک مچھر سے اس نمرود کی بھی موت ہو جاتی ہے، پانی میں غرق ہو کر فرعون مارے جاتے ہیں۔ جس پانی کی وجہ سے فرعون لوگوں کو مارتے تھے، پیاسے مارتے تھے، پانی نہیں دیتے تھے فرعون لوگوں کو پینے کے لیے، پانی خود جمع کرتے تھے۔ پھر اللہ نے اسی پانی کے ذریعے اس فرعون کی موت لکھی، اس میں اس کی موت ہوئی۔ یہ صاحب اقتدار یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو ظلم کر رہے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کی رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب پکڑ کرتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ پھر حضور نے خود ہی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے کذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ ان اخذہ علیم شدید۔ ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم کی وجہ سے، بے شک اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، تکلیف دینے والی ہے۔ اگر کوئی ظلم کرے گا تو اس کی رسی اللہ ڈھیلی کرتا ہے، پھر جب کھینچتا ہے پھر چھوڑتا نہیں ہے، پھر اس کے ظلم کا بدلہ اس کو ملتا ہے، ظلم کی سزا دنیا میں ملتی ہے، کیونکہ حضور نے خود فرمایا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر کسی پہ ظلم کرو گے تو تمہیں ظلم کا بدلہ ملے گا۔ پھر کچھ لوگ کہیں گے کہ ظلم کا بدلہ کیسے ملے گا؟ اللہ اس ظالم جیسے ظالم کو اس پر مسلط کرے گا یا اس سے بھی زیادہ ظالم کو اس پر مسلط کرے گا۔ اسی لیے ایک حکمران کو دوسرا سزا دیتا ہے، دوسرے کو پھر کوئی اور سزا دیتا ہے، یعنی ظالم کو اس سے بڑا ظالم یا اس کے برابر والا ظالم سزا دیتا ہے، اس کے ظلم کا اس کو بدلہ ملتا ہے۔ جو اس نے غریبوں پہ کیا ہوتا ہے، غریبوں کو نقصان پہنچایا ہوتا ہے، لوٹا ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے حکمرانوں اور صاحب اقتدار اور صاحب عہدہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پکڑ ہو تو پھر بھاگنے کی جگہ نہ ملے گی۔